لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. مومن مومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہماری خوش قسمتی بھی ہے، یہ ہماری کچھ کم خوش قسمتی بھی کہہ لیجئے کہ ہم آہستہ آہستہ وداع ماہ رمضان کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور 27ویں رمضان کی شب میں وارد ہو گئے ہیں. عجیب صورتحال ہے. کچھ دنوں پہلے ہم یہ جملے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی جو ہم تک پہنچے وہ سن رہے تھے، پڑھ رہے تھے. ایھا الناس قد اقبل علیکم شہر اللہ بالرحمت والبرکت والمغفرہ شہر هو عند اللہ عظیم قد دعیتم الى ضیافت اللہ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ. اے لوگوں، تمہارے طرف اللہ کا وہ مہینہ آ رہا ہے جو رحمت و برکت و مغفرت کو لے کر آ رہا ہے. اس میں تمہیں اللہ کی دعوت کے لیے پکارا گیا ہے. تمہارا سانس لینا عبادت تسبیح ہے اور تمہارا سونا بھی عبادت ہے. یہ ابتدائے ماہ رمضان میں ادا کیے ہوئے جملے ہیں جو آج ہم کچھ حسرت کی صورت میں بیان کر رہے ہیں کہ 26 گولڈن ڈیز ہیو پاسڈ اوے. ہمیں نہیں معلوم کہ 26 دنوں میں 26 گھنٹے 26 منٹ 26 سیکنڈ ہمارے قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ایک سیکنڈ بھی ان 26 دنوں میں قبول ہوا تو بہت بڑی بات ہے. اس لیے کہ ہمارا وجود جو ہے وہ ایک عجیب قسم کا امتحان ہے. کبھی اچھائی کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں، کبھی برائی کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں، کبھی اللہ کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں، کبھی اللہ سے دور دوڑے چلے جاتے ہیں. یہ صورت ایسی ہے کہ جس میں انسان خود گھبرا جاتا ہے کہ میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، اللہ سے دور جا رہا ہوں، اچھائی کی طرف جا رہا ہوں، برائی کی طرف جا رہا ہوں، بہتر ہو رہا ہوں، برا ہو رہا ہوں. اس معاملے میں کوئی کسی کا جج نہیں ہو سکتا، کوئی کسی کے لیے ججمنٹ نہیں دے سکتا. البتہ ظاہر یزید کے بارے میں ججمنٹ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ججمنٹ دیا ہوا ہے. عمر سعد کے بارے میں، مولا کائنات کے دشمنوں کے بارے میں، اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کے بارے میں جو چیزیں سامنے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ جناب کیا پتہ اہل بیت ان کو معاف کر دیں، بھائی اہل بیت ہیں، وہ اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، اللہ کی ذات اپنے ایک مقام رکھتی ہے. ہم اس میں دخالت نہیں دیتے. ہم تو ظواہر پر، اگر ظاہر ہمارے لیے حجت نہ ہو تو پھر ہم زندگی کیسے گزاریں گے؟ پھر تو ہم کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، پھر تو ہم شیطان کے لیے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. ہمارے لیے ایک انسان کا ظاہر حجت ہے. ٹھیک ہے کہ اس ظاہر کے ذریعے شاید ہم اسے کنڈیم نہ کریں، اسے گائیڈ کریں،
ایک بے پردہ لڑکی جا رہی ہے، ہم اس کے ٹونٹ کرنا شروع کر دیں، او بے پردہ، او بے دین، او شیطان کی چیلی. کیا پتا اس بیچاری کو ماں باپ نے سکھایا ہی نہیں، کیا پتا اس کو ماں باپ نے بتایا ہی نہیں، کیا پتا اس کا ماحول ہی ایسا تھا. یہ سب کرنے کے بجائے ہم اسے کسی مثبت انداز میں، کسی بہتر انداز میں کہیں، اپنے خواتین کو بھیجیں اور اس کو نصیحت کرائیں کہ اگر آپ پردہ کریں گی تو یہ فائدہ ہے، آپ پردہ کریں گے تو یہ فائدہ ہے. تو ظواہر ہمارے لیے حجت ہیں، لیکن اس معنی میں نہیں کہ ہم کسی کو کنڈیم کر ڈالیں، ہم کسی کو بالکل ہی نیگیٹو کر ڈالیں. ہمارے لیے ظواہر حجت ہیں تاکہ ہم ان ظواہر کی بنا پر ان سے انٹریکٹ کریں ان کے مطابق. ایک بے نمازی ہے، پھر اس سے ہمارا انٹریکشن کیسا ہوگا؟ ایک بالکل بہترین مومن نظر آتا ہے، اس سے ہمارا انٹریکشن کیسا ہوگا؟ تو ہم کسی کے بارے میں قطعی فیصلہ نہیں دے سکتے. یہ ہمارا جو میری گفتگو کا عنوان، ہمارا اپنے بارے میں کیا خیال الٹا ہے. اپنے بارے میں دوسرے کسی کو کچھ کہنے کا زیادہ حق نہیں پہنچتا، مگر یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کوئی منزل آ رہی ہو، یا استاد شاگرد کا کوئی مرحلہ ہو، یا والدین اور اولاد کا کوئی مرحلہ ہو جہاں پر گائیڈ کیا جاتا ہے. ورنہ انسان سب سے بہترین جج ہے. انسان اپنے کردار پر، اپنے اخلاق پر، اپنی گفتار پر، اپنے رفتار پر بہترین جج ہے. آیا میں نے صحیح کیا یا نہیں کیا؟ میں نے اچھا کیا یا نہیں کیا؟ میں نے فلاں ڈیوٹی صحیح طریقے سے، صحیح نیت کے ساتھ انجام دی یا نہیں دی؟ ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. ایوری پرسن، ہر کوئی اپنے نفس پر نظر رکھتا ہے. ابھی اس لمحے آپ اپنے نفس سے پوچھیں کہ یہ جو تم سن رہے ہو، یا میں اپنے نفس سے پوچھیں یہ جو میں بول رہا ہوں یہ کس لیے بول رہا ہوں؟ اس کے 10 پہلو نکل آئیں گے. لیکن میرے اور میرے اللہ کے درمیان کا معاملہ چھپ نہیں سکتا. اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے تو نقصان میں رہیں گے. اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یحسنون صنعا، بہت اچھا عمل انجام دے رہے ہیں، جبکہ وہ بدترین نتائج کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہر کوئی یہی سوچنا شروع کر دے میں تو برا، میں تو برا، میں تو برا. پھر میں اس طرح سے کہوں، اس پورے ماہ رمضان میں آپ کو کیلکولیٹ کر کے ایک چیز بتاتا ہوں. اس پورے ماہ رمضان میں 26 دن گزرے نا، 26 دن میں 5 وقت کی نماز پڑھی نا، 130 نمازیں پڑھی. اور 26 دن کے اندر اگر ہم دیکھیں، 26 دن کے اندر 17 رکعت نماز پڑھی تو ہم نے 442 رکعت نماز پڑھی. 442 رکعت میں کتنی مرتبہ ہم نے اللہ اکبر کہا، کتنی مرتبہ سورہ الحمد پڑھی. سورہ الحمد آپ کو اندازہ کتنی مرتبہ پڑھی؟ آپ ہر نماز میں 2 مرتبہ، پہلی اور دوسری رکعت میں الحمد پڑھتے ہیں. یوں کیلکولیٹ کرتے جائیے تو الحمد کی تعداد، بسم اللہ کی تعداد، سبحان اللہ کی تعداد، اللہ اکبر کی تعداد، استغفر اللہ کی تعداد، آپ کو ایک اچھا مجموعہ نظر آئے گا کہ آپ نے کلیکٹ کیا ہے. آپ کے پاس ماہ رمضان کے 26 دن کا ثواب ہے. اگر آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے تو ہر آیت کا کتنا ثواب ہے. تو نہ بالکل کمپلیکس میں شکار ہو جائیں کہ بس ختم، ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم نے تو کچھ نہیں کیا. نہ خوش فہمی میں ہو جائیں، داخل ہو جائیں میں نے تو 442 رکعت نمازیں پڑھی، اور نوافل اگر پڑھی ہیں، اگر کوئی نیک اللہ کا بندہ ہے 51 رکعت انٹو 26، 1326 رکعتیں پڑھی. 1326 رکعتوں کو اگر دیکھیں تو 2652 آپ نے سجدے کیے، کم از کم. پھر سجدے شکر الگ اور قرآن کے سجدے الگ، اور بہت کچھ ہے. لیکن ہم اس کو نظر میں اس لیے نہیں رکھتے کہ ان میں سے کوئی چیز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. ہم ناز کریں کہ 2652 مرتبہ ہم نے جو سجدے کیے، تو شیطان نے 6000 سال سجدے کیے تھے. تو ہم تکبر میں نہیں داخل ہو سکتے ہیں. ہم
اس بات میں عجب میں داخل نہیں ہو سکتے. ہم نے تو یہ کیا، ہم نے، ہاں اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے ہیں پہلے والے ہم نے یہ کیا ہے. اب اچھا کیا، برا کیا، کوالٹی وائز کیا، کوالٹی لو تھی، ہائی اسٹینڈرڈ تھا، لو اسٹینڈرڈ تھا، کیا ہے. بعض مرتبہ میں اپنی زبان سے ایک جملہ ادا کرتا ہوں تو اس جملے پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا جملہ ادا کیا. یہ جو ہم نے نماز پڑھی اس کو نماز کہا جا سکتا ہے؟ یہ جو ہم نے روزے رکھے ہیں کیا واقعاً ان کو روزہ کہا جا سکتا ہے؟ یہ جو ہم نے شب قدر میں اعمال کیے کیا واقعاً ان کو اعمال کہا جا سکتا ہے؟ اگر اللہ کے اسٹینڈرڈ سے دیکھیں تو کچھ نہیں، لیکن بندے کے اسٹینڈرڈ سے دیکھیں تو بندہ تو پیش کرے گا، وہی پیش کرے گا جو اس کی حیثیت میں ہوگا. ایک چھوٹا بچہ ایک سویٹ لا کے دے دیتا ہے ماں باپ کو، میری طرف سے تحفہ، ماں خوش ہو جائے، او سویٹ لا کے، اس کو اتنا خیال رکھ کے مجھے تحفہ دیا، ویری گڈ، آگے بڑھو. ایک کوئی آپ کے اسٹینڈرڈ کا آتا ہے وہ آپ کو ایک بڑا سا تحفے لا کے دیتا ہے، آپ کہتے ہیں تھینک یو، ویری گڈ. تو نیچے والا جو اوپر والے کو پیش کرتا ہے وہ ہوتا ہی چھوٹا ہے. یہ اوپر والا ہے وہ اللہ ہے، یا علیو یا عظیم. کتنی بار نماز پڑھی آپ نے؟ میں نے بھی آپ کو بتایا 26 دن میں 5 وقت کی نماز 132 نمازیں آپ نے پڑھی. کم از کم ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور کی، یا علی ہو یا عظیم یا غفور ہو یا رحیم. آپ نے کتنی بار کہا یا علی یا عظیم یا غفور ہو یا رحیم؟ پھر میں کیلکولیٹ کر کے بتاؤں. اب جتنی دفعہ دل سے کہا، جتنی دفعہ توجہ سے کہا، جتنی دفعہ ایک آہ نکلی اور آپ نے کہا، وہ تو قبول ہو گیا. باقی سب پھینک دیا جائے گا؟ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھے عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا ہے، اور اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ان اعمال کو، کہ جن کو اعمال نہیں کہا جا سکتا. میں ایک چھوٹی سی اور مثال سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں. یہ موبائل ہے، یہ بھی موبائل ہے. یہ اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے. ان دو میں ایکسپیکٹڈ یہ کہ ہمارے اعمال کی کوالٹی کم از کم یہ ہوتی ہے. مثال دے رہا ہوں، لیکن ہماری حیثیت ہی ہے، ہم اس سے بڑھ کے کر ہی نہیں سکتے. تو کیا اللہ تعالیٰ میں نا امید کر دے گا؟ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نا امید نہیں کرے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نیک کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اب آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اب امیدوار ہو کر بہتر عبادت کی کوشش کریں. اب یہ مہینہ ہم سے گزر رہا ہے، اللہ کی مہمانی ختم ہو رہی ہے، نماز شب کی توفیقات جانے کا وقت نزدیک آ گیا ہے. قرآن مجید آہستہ آہستہ لوگ پورا کر رہے ہوں گے، 30 سپارے پڑھ کے پورے کیے ہوں گے. خوبی یہ کہ اب یہ کنٹینیو ہو، خوبی یہ کہ اب نیتیں اور خالص ہوں، عمل کی کوالٹی اور بہتر ہو، نماز میں توجہ اور زیادہ ہو، اللہ سے اور نزدیکی آ جائے. ورنہ یہ تو خیر کورونا کی وجہ سے سب ختم ہوا ہے، بقول کسی سب ٹھس ہو گیا ہے. ورنہ کیا ہوتا تھا؟ شاپنگ میں لگے ہوئے ہیں، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، یہ کر وہ کر. ٹھیک ہے، شریعت نے اجازت دی، میں نہیں کہتا، لیکن کسی بھی وقت میں اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہونا ہے. اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ اس سال ماہ رمضان خاصا ہیجان آور رہا ہے ٹی وی شوز کے لحاظ سے. اور ٹی وی شوز کے لحاظ سے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ موومنٹس ایسی چل رہی ہیں کہ شیعہ سنی میں تفرقہ قائم کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ نہ اسلام اس وقت اس تفرقے کا متحمل ہے، نہ مملکت خداداد پاکستان اس تفرقے کا متحمل ہے. اس لیے ہمیں اپنے انداز کو علمی طور پر آگے بڑھاتے ہوئے ایسا رکھنا ہے کہ ہم کسی کی دل آزاری نہ کریں، اور ان سے بھی ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ہمارے لیے ایسے الفاظ استعمال نہ کریں. جو سینئر علماء ہیں، جو محترمین ہیں، جن کے اہل سنت کے ساتھ رابطے ہیں،
انہیں چاہیے کہ اس فضا کو ٹون ڈاؤن کریں، ٹیپر ڈاؤن کریں، اور اسلام اور پاکستان کے حق میں علمی گفتگو سے کبھی کسی کو کوئی نہیں روک سکتا، نہ روکا جائے گا، لیکن الفاظ کو چناؤ، بیان کا انداز، سخنوری کا فن ایسا ہو کہ جو بات نکلتی ہے دل سے وہ اثر رکھتی ہے۔ دل سے بات نکلے گی، اثر کر جائے گی، لیکن اگر ہم جائیں اور صرف ارادہ کریں کہ ٹونٹ کریں، جائیں اور صرف ارادہ کریں کہ ہم دل آزاری کریں، تو فائدے سے زیادہ نقصان ہوگا۔ پچھلے 40 سال پہلے کے تجربوں نے بتایا کہ ان معاملات سے مسائل حل نہیں ہوئے بلکہ مسائل ٹیڑھے ہوئے ہیں۔ اس لیے اس سال جو صورتحال ٹیلی ویژن چینلز پہ رہی ہیں، اب اس کی جو بھی وجہ رہی ہو اس پہ بات نہیں کرنی۔ صورتحال کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، معاملات کو ایک مناسب ڈائریکشن میں لے جانے کی ضرورت ہے، علمی گفتگو کا باب کھلا رہنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یوٹیوب کے ذریعے بہتر انداز میں گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ٹونٹ، تذلیل، نازیبا الفاظ، برے الفاظ، یہ تو قرآن کی زبان بھی نہیں ہے، قرآن بھی اس کو قبول نہیں کرتا، اللہ بھی قبول نہیں کرتا، رسول بھی قبول نہیں کرتے، ائمہ معصومین علیہ السلام بھی قبول نہیں کرتے۔ اس لیے کوشش کریں کہ علماء، ذاکرین، خطباء محترم ایک محبت کی فضا کو قائم کریں اور آگے بڑھیں۔ درود پڑھیں محمد والے۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے فطرے کے مسئلے کو واضح کر دوں، اگرچہ کہ میں نے جمعے کی نماز میں بھی کہا تھا، وہ رہ گیا، کیا عرض کرتا چلوں۔ نمبر 1، چاند نظر آتے ہی فطرہ واجب ہو جاتا ہے، ہر کوئی اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق فطرہ دے گا۔ ہم نے جو ریٹس اناؤنس کیے ہیں وہ گیہوں، چاول، کھجور اور گوشت کے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں گوشت کہاں ہے؟ جب ہم اجتہادی نظر سے روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ عام طور پر جو چیز کھائی جاتی ہے، تو کشمش کون کھاتا ہے عام طور پر؟ مجھے بتا دیجئے۔ ہاں، دنیا کے کسی ملک، شہر، گاؤں، علاقے میں بتا دیں کہ لوگوں کی خوراک کشمش ہو، حدیث میں کشمش کا لفظ آیا ہے۔ تو اگر کشمش عام طور پر خوراک نہیں پھر بھی آیا ہے، تو اگر ہم گوشت جو کہ عام طور پر صاحبان حیثیت کی خوراک میں شامل ہوتا ہے اس کا حساب کریں تو اس میں قطعاً کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ خود 3 کلو آپ جو چیز خریدتے ہیں اس کے اچھی کوالٹی، جو کوالٹی کی خریدتے ہیں اس کے 3 کلو کی قیمت نکال لیں۔ ہم نے اعلان کر دیا ہے گیہوں 210، چاول 750، کھجور 850 اور گوشت 3,500 اور 4,000 کے درمیان میں۔ میں 4,000 کرتا ہوں، لیکن پھر ہمارے کچھ جنہوں نے تحقیق کی انہوں نے کہا کہ نہیں، 3,500 جو ہے وہ صحیح قیمت ہے۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دے دیں، ایک۔ نمبر 2، سادات غیر سادات کو دے سکتے ہیں، غیر سادات سادات کو نہیں دے سکتے۔ یہ واجب زکوٰۃ ہے جس کو فطرے کا نام دیا گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے کوئی ضرورت مند تو ظاہر ہے کہ جیسے زیر اکیڈمی، مسجد بقیت اللہ اور بھی بہت سے ادارے پہلے سے امانتاً لے لیتے ہیں اور پھر شرعی طریقے سے اس کو ڈسبرس کر لیتے ہیں۔ ملک سے باہر رہنے والے بھی چاہیں تو واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں اطلاع دے دیں، پھر بعد میں بھیجتے رہیں، پیسے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم اس وقت ان کے وکیل کے طور پر یہ پیسے نکال لیں گے اور اس کے بعد پھر آگے بڑھا دیں گے۔ ایک نظریہ ہے کہ جناب جو نوٹ، جو سکہ، جو کیا کہتے ہیں رقم نکالی گئی اس کو بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ ایکچولی کرنسی نوٹ کی حیثیت کچھ نہیں ہے، اس کے اندر جو خرید کی طاقت ہے وہ ہے۔ تو اگر امریکہ سے کوئی ڈالرز فطرے کے بھیجتا ہے تو وہ ڈالر یہاں پہنچ ہی نہیں سکتے، مگر یہ کہ کوئی سفر کر آئے، اور آج کل سفر بند ہونے کی وجہ سے وہی نہیں آ سکتے، وہ ایکسچینج کو دیے جاتے ہیں، ایکسچینج اس سے چینج کر کے یہاں پر ہمیں دوسری رقم دیتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی احتیاط کر سکتا ہے بہت اچھا، ورنہ شرعاً اس احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں۔ اصل وہ مبلغ ہے،
جو نکالی گئی ہے نوٹوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کرنسی نوٹس کی، سکوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہاں سے آپ نے واٹس ایپ کر دیا، ہمارے یہاں فیسلٹی موجود ہے۔ میں برادر باقر سے کہوں گا کہ وہ فطرے والا جو ہماری پوسٹ ہے وہ یہاں لگا دیں، فیس بک پہ بھی لگا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ لیکن پھر میں تنبیہ کروں گا، درخواست کروں گا، اپنے ضرورت مند رشتہ داروں کو پہلے دے دیں، نہیں ہیں تو پھر آپ ہمیں امانتاً اس کو ادا کر دیں۔ حضرت گرامی، آہستہ آہستہ ہم اپنی گفتگو کے نتیجے تک پہنچتے ہیں، اور میں عرض کروں گا کہ اس سال قطعاً موضوع اور عنوان سے انصاف نہیں ہو سکا۔ پہلے 12-13 دن بلکہ 14 دن بھی بہت صحیح طرح سے ہم آگے جا رہے تھے، لیکن پھر ٹیلی ویژن پہ ہونے والی گفتگو اور ان کے نکات کو واضح کرنے کے لیے ہمیں عناوین کو تھوڑا سا ڈائیورٹ کرنا پڑا، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن وقت کی ضرورت تھی اور لوگوں تک پیغام پہنچانا بہت ضروری تھا۔ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنی تربیت کی طرف بیشتر توجہ کریں، اپنے آپ کو اللہ کا اچھا بندہ بنائیں، اور جو میں نے 23ویں رات میں آپ سے عرض کیا تھا کہ اس سال کو ہم ذکر الہی اور تلاوت قرآن مجید اور مطالعہ نہج البلاغہ کا سال بنائیں۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر دن میں آدھا گھنٹہ بھی نہج البلاغہ اور قرآن مجید کو دے دیا بہت ہے۔ 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ اللہ کے لیے، آدھا گھنٹہ مولا کائنات کے لیے، آپ کے بہت سے کام بہتر ہو جائیں گے۔ اور باقی وقتوں میں 3 طرح کے ذکر میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ ایک ذکر جس میں صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جا رہا ہے، ابھی بتاتا ہوں۔ ایک ذکر جس میں محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجی جاتی ہے، اور ایک ذکر کہ جس میں انسان استغفار کرتا ہے۔ ذکر، تسبیح، درود اور استغفار۔ ذکر میں 4 ذکر کو بہت اہمیت ہے۔ ایک سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، دوسرا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، پھر ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اور اس کے بعد ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اس کے بعد جب ہم درود پر آتے ہیں تو درود تو وہی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، لیکن ایک درود جمعے کے دن عصر کے وقت پڑھنے کی مفاتیح الجناح میں بھی ہے اور ہماری ہدیۃ الصالحین میں بھی ہے، اس کا اثر بہت زیادہ ہے، وہ بھی پڑھا کیجئے۔ پھر ماہ شعبان کا درود جب پہنچیں گے انشاءاللہ، اور پھر استغفار۔ ایک ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ایک ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور ایک ہے اتوب الی اللہ یا العفو، دونوں میں سے جو بھی پڑھ لیں، اتوب الی اللہ اور العفو۔ یہ جب سب چیزیں آپ کر لیں، تلاوت قرآن ہو جائے، نہج البلاغہ کا مطالعہ ہو جائے، تسبیحات ہو جائیں، درود ہو جائے، اور اس کے بعد استغفار ہو جائے، تو ایک تسبیح آپ نکالیں گے شکرن للہ کی، کم از کم دن میں 100 مرتبہ آپ کی زبان سے، دل سے آواز آئی ہوئی آپ کی زبان سے آواز نکلے شکرن للہ۔ اگر اس فارمولا کو آپ نے لکھ لیا اور اپنے زندگی کا لازمی حصہ قرار دے دیا، اس میں تو کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو لازمی حصہ قرار دے دیا، آئندہ سال زندگی ہے، یعنی ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جیسے معصومین نے سکھایا ہے، اللہم امدد لی فی عمری ووسع علی فی رزقی وانشر علی رحمتک وان کنت عندک فی ام الکتاب شقیا فاجعلنی سعیدا فانک تمحو ما تشاء وتثبت عندک ام الکتاب۔ تو پھر ہمارے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں ہے۔ زندہ رہے تو کامیاب، دنیا سے چلے گئے تو کامیاب۔ صرف اتنا یاد رکھیے گا، اپنے اور اللہ کے درمیان معاملات کو صحیح رکھیے گا، حقوق العباد کو صحیح طرح سے ادا کیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ اپنی طرف سے کسی اللہ کے بندے کو کوئی اذیت نہ پہنچے۔ آخر میں ایک نقطہ عرض کر کے اپنی گفتگو کو نتیجے تک پہنچاؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ میں بعض واٹس ایپ میں میسیجز پڑھ رہا تھا، 27ویں شب قدر کے اعمال،
اذان گرامی، اپنی مختصر 35-40 سالہ دین کی خدمت کی زندگی میں، علوم دینیہ کی زندگی میں نے کوئی ایک حدیث نہیں پڑھی ہے کہ جس میں 27ویں رمضان کی رات کو شب قدر کا عنوان دیا گیا۔ بعض جگہ آ رہا ہے 27ویں شب قدر میں قرآن کے اعمال۔ قرآن کے اعمال ویسے جب بھی مصیبت آئے، مشکل وقت آئے، پریشانی آئے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن 27ویں رات کو شب قدر کہہ کر قرآن کے اعمال، مجھے یاد ہے آج سے میں 32-33 سال پہلے بلکہ زیادہ، جب نجف ہال میں درس دیتا تھا، اس وقت بھی میں نے 27ویں شب کے دعاؤں کا پروگرام شروع کروایا تھا، اور مجھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ توفیق ملی تھی۔ اس وقت سے میں یہ کہتا آ رہا ہوں کہ جب بھی وہ اعلان کرتے تھے کہ 27ویں شب قدر کے اعمال، تو میں باقاعدہ ٹوکتا تھا کہ 27ویں شب قدر نہیں ہے، شب قدر معصومین نے 19، 21، 23 میں سے ایک کو قرار دیا ہے، اس لیے ہم معصومین سے آگے نہ بڑھیں۔ اور کسی نے کہا کہ اتحاد بین المسلمین کی خاطر، اس میں اتحاد بین المسلمین کی کیا بات ہے؟ ان کے یہاں 27ویں شب آئی ہے، ان کو مبارک ہو، ہمارے یہاں 19، 21، 23 آئی ہے، ہمیں مبارک ہو۔ ان کے یہاں 27 بھی نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں، ان کے یہاں آئی ہے آخری طاق راتوں میں سے 21، 23، 25، 27 اور 29۔ اب وہاں انہوں نے 27 کو زیادہ اہمیت دے دی ہے، ورنہ ہمارے ہاں 27ویں شب قدر میں صرف ایک دعا جو میں نے ابتدا میں پڑھی، وہ چوتھے امام علیہ السلام سے ہمیں ملی ہے، اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت۔ ترجمہ بھی بتا دوں، جب نماز میں بیٹھتے ہیں اور اٹھنے کی حالت میں آتے ہیں، بے حول اللہ کہتے ہوئے ہاتھ رکھتے ہیں اور ذرا سا اٹھتے ہیں، اس کو تجافی کی حالت کہتے ہیں۔ پالنے والے مجھے دنیا سے تجافی کی حالت میں داخل کر دے، جیسے سجدے سے اٹھتے ہیں، بیٹھ کے کھڑے ہونے جاتے ہیں، کھڑا ہونا جو ہے وہ دوسری دنیا کی طرف جانے کی طرف تشبیہ کی ہے۔ اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود، اور انابہ توجہ کرنے، خواہش کرنے، تمنا کرنا کہ میں ادھر جاؤں، جیسے آج آپ کو کربلا جانے کی تمنا ہے، نجف جانے کی تمنا ہے، مکہ مدینہ جانے کی تمنا، والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت، یعنی موت کے لیے مجھے آمادہ ہونے کی توفیق عطا فرما، قبل حلول الفوت، اس سے پہلے کہ موت مجھے آ جائے۔ تو انشاءاللہ آج رات ہم مل کر دعائے وداع ماہ رمضان پڑھیں گے، اور آج کی رات کی، اور یعنی آخری 10 رات کی جو دعائیں وہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ پڑھنے والے ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، ہمارے دلوں کو دیکھ جو تیرے لیے اتنے تڑپتے ہیں، ہماری ان دعاؤں کو، ہماری ان تمناؤں کو، ہماری ان حاجات کو تو روا فرما دے، اور جہاں جہاں مومنین ان کے مسائل کو حل فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، نظام اسلامی، حزب اللہ لبنان، یمن کے مومنین، افغانستان کے مومنین، کل اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اتنی بچیاں شہید کر دی گئیں، ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے۔ افغانستان پھر سے وہ 20 سال پیچھے والی حالت میں داخل ہو رہا ہے، نہ جانے کہ اس کا کیا ہوگا۔ کشمیر کے مسلمانوں کا حال دیکھ رہے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مدد کرے اور امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ انشاءاللہ 10:15 اور 10:20 کے درمیان میں دعائے وداع ماہ رمضان آخری 10 راتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔